بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے شاہ فیصل کا نام سنا ہوگا، جو کہ سعودی عرب کے فرمانروا رہے ہیں، اور ان کو 25 مارچ 1975 کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا جو بھتیجا تھا اس نے ہی ان کا خون کیا تھا۔ اس کے حوالے سے BBC میں ایک فیچر شائع ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنانا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قابل غور بھی ہیں۔ بغیر کسی تجزیہ کے وہ جو فیچر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ البتہ میں نے اس کو ذرا شارٹ کر دیا ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ 25 مارچ 1975 کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے، اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مساعد اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مساعد کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل کی پہلی گولی ان کی ٹھوڑی اور دوسری کان پر لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مساعد پر تلوار کا وار کیا۔ وہاں موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادہ فیصل بن مساعد کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مساعد اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن سعود کے قاتل فیصل بن مساعد کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ فیصل بن مساعد شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مساعد بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل بن مساعد 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے، اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی گئی، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی اسکوائر میں ان کا بھرے مجمع کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ فیصل بن مساعد دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ بیرون ممالک سعودی عرب کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہے تھے۔ تجزیہ کار راشد حسین کہتے ہیں کہ 25 مارچ 1975 کو کیا ہوا، اسے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی طور پر تو یہی قیاس آرائیاں ہوئیں کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی۔ جب شاہ فیصل نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جس شہزادہ نے حملہ کیا اس کے بھائی کو مار دیا گیا تھا، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کروائیں تو ان کے سوتیلے بھائی اور فیصل بن مساعد کے والد مساعد بن عبدالعزیز شاہ کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے لگے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی، جس میں مساعد بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد بن مساعد ہلاک ہو گئے۔ فیصل بن عبدالعزیز کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی، اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے، لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی تھی۔ اب قرعہ شہزادہ فیصل کے نام نکلا، اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا، اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا۔ سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا، جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی ان کے والد کی تھی، اس لیے 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرما روا بنا دیا گیا۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی، تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے، اور اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا، جن میں ان کے سگے سوتیلے سبھی بھائی بھی شامل تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کے بجائے ملک کے سکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔
اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ سن 1962 میں بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ جب شاہ فیصل سے کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ وہ کمیونسٹوں کے بہت خلاف تھے اور ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام ہی تھا۔ مصنف کریگ انگر لکھتے ہیں کہ شہزادہ بندر بن سلطان سعود نے ایک مرتبہ اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹ جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی، مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، اسکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی اسکرٹس پہنا دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر براجمان رہو گے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ ایلیسی میں نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں۔ آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے، مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد افواہوں اور قیاس آرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں تھی، جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مساعد نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا۔ چند عرب اخبارات نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر 1973 کے تیل کی پابندی کا ایک بدلہ ہو، جس میں مغرب کو بہت نقصان ہوا اور سعودی تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا، جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کی کھپت یکدم کم ہوئی اور اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئیں۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ سن 73 کی تیل کی پابندی نے جو شاہ فیصل نے شروع کی تھی، ایک دم سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ان کے مطابق سن 1973 میں تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے مغرب میں بڑا کوہرام مچا۔ وہاں یہ بات ہونے لگی کہ فیصل کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ 1973 کے عرب اسرائیل بحران کے دوران شاہ فیصل اور امریکی سیکرٹری خارجہ کسنجر کے درمیان ایک جملہ بہت مشہور ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے سیکرٹری خارجہ کسنجر کو کہا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔ راشد حسین سمجھتے ہیں کہ صرف شاہ فیصل میں یہ جرت تھی کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ ہم خیموں میں واپس چلے جائیں گے، اب شاید کوئی ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔